وہ عورت پاگلوں کی طرح اپنے بچے کے جلے کے پاس بیٹھی ہوتی تھی اور زاروں قطار روتی تھی۔ یہ اس کا روٹین تھا۔ کہتے ہیں کہ 2 سال سے وہ پاگلوں کی طرح اس جلے کے پاس بیٹھتی تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کا بچہ جو صرف 3-4 سال کا تھا اور یہ اس کا جلا تھا، اور وہ اسی جلے میں اس کی ڈیڈ باڈی پائی گئی تھی، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے اس کا سانس بند ہونے کی جو ہے وہ کیا کہ اسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے گھبراہٹ کا وجہ بتایا۔ اب جتنے ڈاکٹروں نے جو بھی بتایا سب ہارٹ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کسی نے کہا ہارٹ بند ہونے کی وجہ سے، کسی نے کہا بہت زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے سانسوں کی جو تسلسل تھی وہ اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ آخر بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا گھبرایا تھا؟ اس کی ماں روز اس جلے کے پاس بیٹھتی تھی اور روتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ دیکھو اپنی زندگی اس کے پیچھے ٹھیک ہے، وہ تمہارا بچہ تھا، جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن تم نے اپنے اور بچوں کے لیے بھی جینا پڑے گا۔ تم ایک بچے کی خاطر سارے بچوں کو برباد کر رہی ہو، باقی بچوں پر توجہ دو۔ لیکن وہ عورت پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ روتی تھی کہ اس کو اپنا گود خالی خالی کیوں لگتا ہے، اور وہ روتی تھی کہ اسے سکون چاہیے، کیونکہ اس کو سکون صرف ایک چیز سے ملے گا، جب اسے پتہ چلے کہ اس کا بچہ کیوں مرا۔ بس وہ بار بار رو کے کہتی تھی مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے، وہ تو چلا گیا، لیکن مجھے ریزن چاہیے کہ وہ مرا کیوں۔ نہ اس کے پیٹ میں درد، نہ اس کے سر میں درد، نہ اس کو کوئی فیور، نہ بیماری، پھر کیوں؟ خیر دن گزرتے گئے اور آخرکار اس کے شوہر نے اس گھر کو بیچ دیا۔ اس لیے بیچا کہ اس میں اس بچے کی یادیں جڑی تھی، اور وہ لوگ مزید اس لیے اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی بیوی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے بچے کی ایک ایک چیز، ایک ایک یاد کو یاد کر کے وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اسے کسی اور جگہ پہ لے جاؤ تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے ان چیزوں سے جو ان کے بچے کی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں اسے گھر میں چھوڑ گیا، کچھ فرنیچر لے کے گیا، لیکن بچے کا جلا اسی گھر میں رہنے دیا۔ اس کی کبرڈ، اس کی جتنی بھی چیزیں جو اس کے یوز میں تھی اس کے کمرے میں، یہ لوگ ایک فلیٹ میں شفٹ ہوئے اور اس گھر کو بھیج دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ کرایہ دار آئے۔ جس شخص کو یہ گھر بھیجا گیا تھا وہ بھی اسی محلے میں رہتا تھا، لیکن چونکہ اس گھر میں اس بچے کی یادیں وابستہ تھی، اس لیے کسی میں اتنا جرأت نہیں تھا، محلے کی کسی بھی فیملی میں اتنی جرأت نہیں تھی، اور نہ وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں جائے، کیونکہ انہوں نے اس بچے کی ماں کی جو حالت 2 سال میں دیکھی تھی، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اس گھر پہ کافی غم چھایا ہوا ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے دوستو۔ ویسے ان چیزوں سے بالکل میرے خیال میں اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ ڈیتھ ہو جاتی، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کمرہ ہو، چاہے وہ کوئی اوزار ہو، پھر اس کو ہماری جو معاشرہ ہے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مطلب وہ ہے نا مایوسی والی علامت ہے کہ یہ کہیں ہم پہ ایسا کہر نہ جائے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ گھر ہانٹیڈ ہوتے ہیں، تو آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ جب کوئی فیملی آتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے تو اس میں بھی ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ اکثر رات کو روتا تھا اور محلے والے لوگ اس بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے اور کان لگا کے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ وہ ان کے گھر والوں کو اکثر الرٹ کرتے تھے کہ اس گھر میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن جو محلے کا جو آدمی تھا جس نے گھر خریدا تھا وہ اکثر لوگوں کو ڈانٹتا تھا کہ تم لوگ میرے بزنس خراب کر رہے ہو، دیکھو یہ ایک اچھا سا گھر ہے۔ اس کی بات بھی صحیح تھی، اور اگر کوئی اس میں رہنے آتا ہے تو تم لوگوں کو کیا دقت ہے؟ لازمی نہیں کہ وہ جو فیملی یہاں سے گئی ہے ان کا جیسا حال ان کا بھی ہو جائے۔ ان کا بچہ اللہ کی جو مرضی تھی ہو گئی، ان کے بچے کے ٹائم پورا تھا، ایسا نہیں کہ اب ہر فیملی جب اس گھر میں آئے گی تو ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ خیر کسی حد تک ان کی بات بالکل درست ہے، اور کسی حد تک جو ہے محلے والے بھی تھوڑا بہت انکشاف جو ان کی تھی صحیح تھی کہ یار یہ گھر کچھ عجیب سی مایوسی اور غم میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو فیملی آئی وہ کافی ہنسمکھ فیملی تھی، اور ان لوگوں نے اس گھر کو بڑا شاندار بنایا، بڑا بارونق بنایا۔ اب محلے کے لوگ بھی اس کے اندر جاتے تھے اور ان کی اچھی دوستی ان لوگوں سے ہو گئی۔ لیکن ایک چیز جو محلے کے لوگوں نے نوٹ کری تھی،
وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو بچہ تھا، یہ جو 3-4 سال کا ان کا بچہ تھا، وہ روتا تھا۔ تو اس میں سے محلے کی ایک عورت نے یہ بات بتائی کہ ایک دن میں گئی تو وہ بچہ اسی جھولے میں سویا تھا۔ تو اس کی ماں سے میں نے کہا کہ اس جھولے میں تمہارا بچہ سوتا ہے؟ تو کہتے ہاں، ہمیں تو خوشی ہے کہ بنی بنائی جھولا ملا، بس ہم نے صرف اس کے اندر فوم رکھا ہے، کیونکہ اس کا فوم کافی پرانا ہو چکا تھا۔ تو وہ محلے کی عورت کہتی کہ میں تھوڑا خاموش ہو کر میں نے اسے کہا کہ لازمی تو نہیں کہ یہ جس کا جھولا تھا تو آپ یوز کریں؟ تو وہ کہتی نہیں، اس میں میرا بچہ بہت سکون میں ہوتا ہے۔ تو اس محلے کی عورت نے پوچھا کہ کیسا سکون؟ یہ تو ساری رات روتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں رات کو یہ اس جھولے میں روتا ہے، لیکن دن کو جب بھی یہ کوئی شرارت کرتے اور ہم جیسے ان کو اسی جھولے میں مطلب بٹھاتے ہیں تو یہ آرام سے سو جاتا ہے، یعنی سوتا نہیں، لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور گھنٹوں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا، نہ یہ شرارت کرتا ہے، بس اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے جیسے بچے کرتے ہیں، عموماً اپنے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور یہ ایک عام بات ہے کہ بچے اپنے ساتھ کھیلتے ہیں تو باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ عجیب سی آواز میں گانے بھی گاتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ عورت اس عورت کو دیکھ کر کہتے کہ میری بہن میری بات سنو، یہ جھولا جس بچے کا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اسی لیے تو چھوڑا ہے کہ ان کی یادیں وابستہ تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس جھولے کو نئے گھر میں لے کے جائے اور مزید ان کو پریشانی ہو اس جھولے کو دیکھ دیکھ کر، اس لیے چھوڑا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ تمہارا بچہ اس میں آرام سے سوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے عقل سے کام لو، یہ تھوڑا مجھے پراسرار لگتا ہے کیونکہ تمہارا بچہ اتنا شرارتی ہے اور جیسے ہی یہ اس جھولے کے اندر آپ لوگ اس کو بٹھاتے یہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ چلو رات کو یہ روتا ہے، یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے کہ دن میں یہ اس میں خاموش ہوتا ہے لیکن رات کو روتا ہے۔ اس عورت کو بھی کچھ عجیب سا لگا اس کی بات اور اس پہ سوچنے لگی کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب یہ بچہ اس جھولے میں رات کو سوتا ہے تو جب سے ہم اس گھر میں آیا یہ بچہ سوتا ہی نہیں ہے رات کو، لیکن دن کے ٹائم تو یہ اس جھولے میں جب ہم اس کو بٹھاتے ہیں تو یہ ایسا مطلب گمسم ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی۔ پھر یہ بچہ اسی طرح کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بچہ جب 4-5 سال کا ہوتا ہے اور باتیں شروع کرتا ہے تو اپنی امی سے کہتا ہے کہ اچھا وہ کھانا بھی اسی جھولے میں، ایک بیڈ نما جھولا تھا نا جیسے بچوں کا بیبی بیڈ ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ کھانا کھاتا تھا۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماما یہاں کھانا لے کے آؤ، میرا بھائی بھی میرے ساتھ کھائے گا۔ اب یہ ایک ہی بچہ تھا اس گھر میں، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے تھے۔ تو اس کی ماما کہتے کہ تمہارا کون سا بھائی؟ حالانکہ اس بچے کا بھائی بڑا تھا، 13-14 سال کا تھا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماما میرا چھوٹا 2-3 سال کا جو بھائی ہے یہ دیکھو سامنے بیٹا ہے، وہ تو ہے جو میرے ساتھ ہر وقت یہاں جھولے میں ہوتا ہے۔ وہ عورت گھبرا جاتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی ہے اور وہ کھانا وانا لے کے ایک صوفے پہ بٹھا کر کہتے نہیں بیٹا، اسے اس عورت کی بات یاد آتی ہے کہ اس جھولے میں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ڈر جاتے، اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کرتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اوبیسلی ہمارے مرد حضرات ایسے ہیں بالکل کیئرلیس اس معاملے میں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ویسی ہی کہانیاں ہیں، اور جو تمہارے جو عورت نے تمہارے اندر شک پیدا کیا اسی کی بنا پر اب تمہیں سب کچھ دکھائی دے رہا، اور یہ وہ خیر زندگی آگے بڑھتی ہے اور اسی طرح یہ بچہ 12ویں 14ویں 15ویں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ڈیسک جس ڈیسک پر یہ بیٹھتا ہے وہاں یہ کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتا، اور کہتا ہے میرا بھائی بیٹھا ہے۔ اور یہ کیا اس کو مطلب ہم سمجھتے کہ کوئی سائیکو پرابلم ہے، لیکن جب ہم نے پرنسپل سے بات کی کہ یہ بچہ اس طرح کر رہا ہے تو پرنسپل نے 2-3 بار اس کو مطلب ایک اکیلے میں دیکھا کھڑکی سے، اور اس نے کہا اس کے ساتھ واقعی کوئی بیٹا ہے، کیونکہ جب کلاس خالی ہوتی تھی تب بھی اگر اس کا کام پورا نہیں ہوا ہوتا تھا تو بچے نکل جاتے تھے، لیکن یہ اپنی کاپیوں میں جب کچھ لکھنے لگتا تھا تو پرنسپل نے چپکے سے ایک سراغ میں سے اس کو دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بچہ بیٹا ہے جو 2-3 سال کا ہے، حالانکہ یہ والا جو تھا یہ اب 14 سال کا ہوا ہے، 15-16 سال کا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو مت چھیڑو، اور یہ جس ڈیسک پر بیٹھنا چاہے اپنی خوشی سے وہاں بٹھا لو، اس کے ساتھ کسی اور بچے کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی اس کے ساتھ ایک بچہ موجود ہے۔ دوستو کہانی کی ٹویسٹ دیکھو، اب سارے کلاس میں خیر یہ بات تھوڑا بہت پھیل جاتی ہے اور بچے اس کو پاگل پاگل سمجھنے لگتے ہیں، اور کچھ بچے تو ڈر جاتے کہ ہاں یہ واقعی ہے، پرنسپل کی بات صحیح ہے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے۔ آگے کہانی بڑھتی ہے اور پھر ایک مرتبہ وہ گھر والے آتے ہیں، وہ جو عورت پاگل پاگل اپنے بچے کے لیے روتی تھی، اور محلے والے وہ ویسے ہی آ جاتی ہے ایک یاد کے طور پہ، تو محلے کے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے
آپ کے بعد جو یہ فیملی آئی ہے اس کا بچہ ہر وقت کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور یہ خود یہ لڑکا یہاں 15-16 سال کا ہو گیا، اور اب تو مالک مکان سے ان لوگوں نے وہ گھر خریدا بھی ہے، لیکن یہ بچہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے جو 2-3 سال کا ہے، اور ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ. تو وہ عورت جا کے بھاگ کے بنا اس کے کہ وہ ڈر جائے، بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائے، وہ اس بچے سے لپٹ جاتی، اس کو بولتی ہے کیا ایان ٹھیک ہے؟ تو وہ جو 15-16 سال کا لڑکا ہے وہ اس کو آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے ہاں ایان بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہر روز کھیلتا ہے. تو وہ اس کی ماں کہتی کہ مجھے یاد کرتا ہے، تو کہتا ہے ہاں وہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہ میری ماں بہت روتی تھی اور میں اسے دیکھتا تھا، لیکن میں اسے نظر آتا تھا، لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. پھر وہ ان سے کہتے کہ تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں مطلب ایسے بنا بتائے، بنا کسی بیماری کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ جو آگے بتانے والا ہے دوستو وہ بڑا خطرناک ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے کبڈ کے اوپر ایک عورت بیٹی ہے جو اس وقت بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں ڈر کے مر گیا ہوں. اور آپ پیچھے دیکھیں، جیسی وہ عورت پیچھے دیکھتی ہے تو ایک بہت ہی بھیانک چہرے والی عورت اس کبڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ کہہ کر وہ لڑکا کمرے سے نکل جاتا ہے تو وہ عورت بھاگ کے اس کو پکڑتی ہے، تو تم کیوں نہیں مری؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایان بچاتا ہے، تمہارا بیٹا.